نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ واٹس ایپ پر ایک سوال آیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد وسیم، کارنجا لا ڈسٹرکٹ، واشنگٹن اسٹیٹ، مہاراشٹر، انڈیا سے۔ تمباکو اور گٹکا کھانا اسلام میں کیسا ہے؟ شیخ اس کا ذرا جواب دیجیے۔ تمباکو نوشی کے بارے میں اب میں آپ کو سنواؤں گا فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ دہلی سے کیا فرما رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے گٹکا منپری کے بارے میں، جس سے آدمی کی موت بھی ہو جاتی ہے، تمباکو کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اور یہ گٹکے وغیرہ میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں کیمیکل کی شامل کی جاتی ہیں، غلیظ اور پلیت چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں اتےجنا پیدا کرنے کے لیے۔ یہ ساری ہی شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ اور شراب اور یہ تمباکو نوشی، یہ در حقیقت اپنے آپ کو رفتہ رفتہ قتل کرنا ہے، اسی لیے اس کی حرمت ہے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، قرآن نے منع کیا ہے کہ کسی ایسی صورتحال کو اختیار نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جو تمہیں ہلاکت میں لے جائے، ہلاکت میں ڈال دے، تمہیں ہلاک کر دے۔ تو جو لوگ بھی یہ چیز کھا رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو در حقیقت رفتہ رفتہ مار رہے ہیں، قسطوں میں اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے فوراً توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ تھے فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ، جو دہلی سے گٹکا اور سگریٹ اسموکنگ یا اس طرح کی تمباکو نوشی کے بارے میں آپ کو نصیحت فرما رہے تھے کہ یہ حرام ہے اور اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ سنتے ہیں سماحت الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب کو کہ وہ اس بارے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ من اليمن تعز تقول فيه ما حكم الشرع في شرب الدخان والشمة وما هو دليل التحريم أفيدونا أفادكم الله۔ مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو حقہ نوشی ہے اور سگریٹ نوشی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر یہ حرام ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ الدخان وفروعه وشقاته كلها محرمة۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ سگریٹ نوشی، اس کے اندر استعمال کی جانے والے یہ تمام تمباکو اور اس سے ملتی جلتی اشیاء، ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ ودليل ذلك، اور اس کی دلیل یہ ہے قول الله سبحانه وتعالى، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان جو سورہ مائدہ آیت نمبر 4، ويسألونك ماذا أحل لهم، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا کیا گیا ہے۔ قل أحل لكم الطيبات، قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، تو آپ یہ فرما دیجئے ان سے کہ آپ کے لیے طیبات، پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس أحل لكم الطيبات، لما سألوه ماذا أحل لهم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ احل لکم الطیبات، آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو طیب پاک چیزیں ہیں وہ حلال کی گئی ہیں۔ الله يقول لهم أحل لكم الطيبات، وأخبر سبحانه عن وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف، اور سورہ اعراف میں یہ بیان فرمایا، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ اعراف اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وَيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ،
طیبات حلال کر دی گئی ہیں اور خبیث چیزیں جو ہیں وہ حرام کر دی گئی ہیں. وتجمع العالمون في الدخان الاطباء وغير الاطباء على انه خبيث. اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ اس کے بیچنے والے ہوں، چاہے وہ حکومتیں ہوں جن کو بہت سارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس تمباکو کے بیچنے سے، وہ یا ان کی بنانے والی کمپنیاں، یہ تمام کی تمام ڈاکٹرز اور جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ خبیث چیزیں ہیں، یہ نقصان دہ چیزیں ہیں، کیونکہ ان کو استعمال کرنے سے بہت سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے. اور یہ بھی معروف ہے کہ ان اشیاء کو استعمال کرنے سے بہت سے لوگوں کو کینسر اور دوسری بیماریوں میں یہ ملوث ہوئے ہیں. کسی زمانے میں صرف سگریٹ پر یہ لکھا جاتا تھا کہ جناب سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو دی ہیلتھ، سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اس سے بھی لوگوں کو شاید سیکھ نہیں ملی. اور آج کل یہ ایک حکومت کی طرف سے یا منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے باقاعدہ طور پر لوگوں کو کٹا ہوا چہرہ، گلا ہوا یہاں سے، یا گلے سڑے ہوئے دانت، بڑی بھدی شکل جو لوگوں کی ہو جاتی ہے، انسانوں کو ڈرانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو متنبہ کرنے کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر اس سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی کو کرتے رہیں گے تو یہ آپ کا ایسا حال ہو سکتا ہے جو کہ آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں. تو خودکشی حرام ہے، اور ہر سگریٹ کے ڈبے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کینسر کی جڑ ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اور ہمیں اس طرح کے مضر اور خطرناک جو مرض ہے اس سے بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے.